السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کے بڑے جانی نقصان کے بعد اسرائیل حزب اللہ سے جنگ بندی پر تیار ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عملاوری کا مطالبہ۔ قابض اسرائیلی فوج کے جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے علاقوں پر پھر کیے حملے۔ 3 حملوں میں کم سے کم 31 افراد شہید اور 27 دیگر زخمی۔ صرف مذمتی بیانات فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے کافی نہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادے فیصل بن فرحان کا 2 ٹوک بیان۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے کمشنر سے ملاقات۔ غزہ جنگ ختم کریں، دوبارہ صدر بننے تک جنگ ختم کر دی جائے۔ امریکہ میں صدارت انتخابات سے عین قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے نتن یاہو پر دیا زور۔ اور ایران ممکنہ طور پر 5 نومبر کو امریکی صدارتی انتخابات سے قبل اسرائیلی حملے کا جواب دے گا، وائٹ ہاؤس نے ظاہر کیا اندیشہ۔ تو ناظرین، خبروں کی شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر سے۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کے بڑے جانی نقصان کے بعد اسرائیل حزب اللہ سے جنگ بندی پر تیار ہو گیا۔ اسرائیلی سرکاری میڈیا کی جانب سے جنگ بندی تجویز کا مسودہ نشر کر دیا گیا۔ مسودے میں اسرائیل اور لبنان سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عملاوری کا مطالبہ کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 60 روزہ جنگ بندی کے دوران مکمل عملاوری کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اسرائیل جنگ بندی کے 7 دن کے اندر لبنان سے اپنی افواج واپس بلا لے گا۔ اسرائیلی افواج کے انخلا کے وقت لبنانی افواج کی تعیناتی شروع ہو جائے گی۔ نگران لبنانی وزیراعظم نجیب مکاتی نے امید ظاہر کی ہے کہ چند گھنٹے میں جنگ بندی ہو جائے گی۔ جنگ بندی کی خبروں پر وائٹ ہاؤس نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل لبنان جنگ بندی سے متعلق رپورٹس اور مسودے زیر گردش ہیں، مگر یہ مذاکرات کی عکاسی نہیں کرتے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل بھاری جانی نقصان کے سبب حزب اللہ کو دریائے لطانی سے دور دھکیلنے سے دستبردار ہو رہا ہے۔ صرف جاریہ مہینے لبنان اور غزہ میں حماس اور حزب اللہ کے ہاتھوں 62 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنگ بندی کی کوششوں کے درمیان قابض اسرائیلی فوج کے جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے علاقوں پر پھر حملے کیے۔ 3 حملوں میں کم سے کم 31 افراد شہید اور 27 دیگر زخمی ہو گئے۔ لبنانی میڈیا نے کہا ہے کہ قابض فوج کی جانب سے حملوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ صرف بیت صلیبی پر ایک مکان پر کی گئی بمباری میں 7 افراد شہید ہوئے۔ گزشتہ 23 ستمبر سے قابض افواج نے غزہ میں ہونے والی نسل کشی کا دائرہ وسیع کر دیا اور لبنان کے بیشتر علاقوں بشمول دارالحکومت بیروت اور کئی دوسرے شہروں پر وسیع پیمانے پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہے، جس سے وسیع پیمانے پر تباہی مچی ہوئی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادے فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ مذمتی بیانات فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ فیصل بن فرحان نے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے کمشنر سے ملاقات کی اور غزہ میں جاری نسل کشی کی مذمت کی۔ پیش ہے تفصیلات۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ مذمتی بیانات فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اقوام متحدہ کی ایجنسی انروا کے کمشنر فلپ لازارینی سے ملاقات کی، جس میں سعودی حکومت اور اقوام متحدہ کی ایجنسی کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب غزہ پٹی میں جنگ بندی کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی فوج کی جاری وحشیانہ نسل کشی کی ہم سختی کے ساتھ مذمت کرتے ہیں۔ فیصل بن فرحان نے کہا کہ خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی پہلی شرط ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پٹی اور لبنان کی صورتحال پر جلد عرب اسلامی سربراہی اجلاس بلایا جائے گا۔ سعودی عرب فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی کی مکمل تائید بھی جاری رکھے گا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مذمتی بیانات فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی ظلم کو روکنے کے لیے کافی ثابت نہیں ہو سکتے۔ اس ملاقات میں اقوام متحدہ کے ادارے کے کمشنر نے کہا کہ اسرائیل انروا کی سرگرمیاں ختم کرنے کی سازشیں کر رہا ہے اور اسرائیلی اقدامات کی وجہ سے مغربی کنارے میں صورتحال انتہائی سنگینی اختیار کرتی جا رہی ہے۔ فلپ لازارینی نے یہ بھی کہا کہ فلسطینی معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اسرائیل کے نافذ کردہ سخت قوانین سے فلسطینیوں کی زندگی میں مشکلات بڑھ چکی ہیں۔ فلپ لازارینی نے یہ بھی کہا کہ غزہ پٹی اور مغربی کنارے میں جاری اسرائیلی جارحیت 2 ریاستی حل کو ناممکن بنا رہی ہے۔ غزہ پٹی کو سوچی سمجھی سازش اور منصوبہ بندی کے تحت مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔
ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। ईरान मुमकिन तौर पर 5 नवंबर को अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल इसराइली हमले का जवाब देगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली जारहत के खिलाफ ईरान का रद्दअमल हतमी और तकलीफ देह होगा। ईरान के अमरीकी इंतखाबात से कबल इसराइल के खिलाफ जवाबी हमले की अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट पर तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा कि ईरान को इसराइली हमले का जवाब नहीं देना चाहिए। तर्जुमान वाइट हाउस का कहना था कि अगर ईरान जवाब देने का इंतखाब करता है तो अमेरिका इसराइल के दिफा के लिए खड़ा रहेगा। याद रहे कि इसराइल ने 1 अक्टूबर को ईरानी हमले के जवाब में 26 अक्टूबर को ईरान पर मिसाइल हमला किया था, जिसमें ईरान ने अपने 4 फौजियों की शहादत की तस्दीक की थी। ईरान ने इसराइली हमले पर रद्दअमल में कहा था कि इसराइल को हमले का मुनासिब और सही वक्त पर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने वाले हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जीत का यकीन है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से कहा है कि वो गाज़ा जंग ख़त्म करें। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि अगर वो जीत जाते हैं तो उनके दोबारा सदर बनने तक जंग ख़त्म कर देनी चाहिए। रिपोर्ट में ट्रंप इंतज़ामिया के एक साबिक एहलकार और एक इसराइली एहलकार का हवाला दिया गया। ट्रंप ने अवामी तौर पर तस्दीक की है कि उन्होंने नेतन्याहू को बताया कि वो चाहते हैं कि इसराइल जल्द से जल्द जंग जीते, जबकि नेतन्याहू ने तवील अरसे से इसरार जारी रखा है कि इसराइल जंग के बाद के अरसे में गाज़ा पर सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखेगा। एक साबिक अमरीकी एहलकार का कहना है कि ट्रंप सदर बनने से कबल गाज़ा जंग का खात्मा और इसराइली यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। ट्रंप ने खबरदार किया था कि ट्रंप ने खुद जुलाई में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में खबरदार किया था कि अमरीकी यरगमालियों को बैरून मुल्क रखने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जुलाई में ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान मुलाकात के बाद से दोनों रहनुमा कई बार बात कर चुके हैं। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास के मौके पर हिंदुस्तान ने दावा किया है कि फ़लस्तीन की मदद जारी रखेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे प्रवंथी हरीश ने कहा कि हिंदुस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए मज़ीद कुछ करने तैयार है। हमारी इमदाद का पैमाना फ़िलहाल 120 मिलियन अमरीकी डॉलर है। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को 37 मिलियन की मजमूई इमदाद शामिल है। ताहम उन्होंने ये भी कहा है कि वो तमाम यरगमालियों की फौरी रिहाई और जंगबंदी के मुतालबे को दोहराते हैं और 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं, जिसमें एक खुद मुख्तार और आज़ाद फ़लस्तीन का क़याम शामिल हो। The scale of our development assistance currently stands at $120 million. This also includes our cumulative support of $37 million to UNRWA. We have also sent the first tranche of 6 tons of medicines and medical supplies to UNRWA on 22nd October this year. The terror attacks in Israel on 7th October were shocking, and they deserve our unequivocal condemnation. There can be no justification for terrorism and hostage-taking. India has a long-standing and uncompromising position against terrorism in all its forms and manifestations. At this juncture, I reiterate India's call for an immediate release of all hostages and a ceasefire. Civilians have been the biggest casualties of this conflict. Their plight needs to change. There should be a halt to violence without any delay. We also call for adherence to international law, including international humanitarian law. Mr. President, India's support to the people of Palestine and their cause has been consistent and unwavering. We support a two-state solution which entails establishment of a sovereign, viable and independent state of Palestine within recognized and mutually agreed borders, living side by side with Israel in peace, with due regard for legitimate security needs of Israel. I would also like to state that India was one of the first countries to recognize the state of Palestine in 1980s, and we have supported Palestine membership at the UN. India has always emphasized an early and peaceful resolution of the conflict through dialogue and diplomacy. Mr. President, the path to peace is through the gates of dialogue and negotiations. इराक के शुमाली सूबे किरकुक में फ़िज़ाई हमलों में दाइश यानी IS के 8 दहशतगर्द मारे गए हैं। इराक़ी फ़ौज ने ये इत्तला दी। इराक़ी जॉइंट ऑपरेशंस कमांड से वाबस्ता एक मीडिया आउटलेट सिक्योरिटी मीडिया सेल के एक बयान के मुताबिक इराक़ी फ़ौज ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर कार्रवाई करते हुए किरकुक के जुनूब में हमरीन पहाड़ी सिलसिले में IS के ठिकानों पर 4 फ़िज़ाई हमले किए और 8 अस्करियत पसंदों की नाशें बरामद कर ली है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक होने वालों में IS के कई रहनुमा भी शामिल हैं, जिनके नामों और दीगर तफसीलात का ऐलान DNA टेस्ट के बाद जारी किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि मुश्तरका फोर्स ने बम धमाके की जगह से असला, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद,
رسد کا سامان اور مواصلاتی سامان بھی برآمد کیا۔ واضح ہے کہ سال 2017 میں IS کے شکست کے بعد عراق میں سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، تاہم IS کے باقی ماندہ ارکان شہری مراکز، صحراؤں اور ناہموار علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف گوریلا حملے کر رہے ہیں۔ امریکہ کے مغربی ساحل پر جمعرات کو زلزلے کا شدید جھٹکا محسوس کیا گیا، جس سے لوگ شدید خوفزدہ ہو گئے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 6.0 شدت کا زلزلہ بحر الکاہل کے نیچے ایک فالٹ لائن پر آیا، جو اوریگن ریاست کے بینڈن شہر سے 279 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ حالانکہ زلزلے کے بعد سونامی کو لے کر کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی اور اس زلزلے سے کسی بھی طرح کے نقصان کی اب تک کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کے بڑے جانی نقصان کے بعد اسرائیل حزب اللہ سے جنگ بندی پر تیار ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عملاوری کا مطالبہ۔ قابض اسرائیلی فوج کے جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے علاقوں پر پھر کیے حملے، 3 حملوں میں کم سے کم 31 افراد شہید اور 27 دیگر زخمی۔ صرف مذمتی بیانات فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے کافی نہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادے فیصل بن فرحان کا 2 ٹوک بیان۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے کمشنر سے ملاقات۔ غزہ جنگ ختم کریں، دوبارہ صدر بننے تک جنگ ختم کر دی جائے۔ امریکہ میں صدارت انتخابات سے عین قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے نتن یاہو پر دیا زور۔ اور ایران ممکنہ طور پر 5 نومبر کو امریکی صدارتی انتخابات سے قبل اسرائیلی حملے کا جواب دے گا، وائٹ ہاؤس نے ظاہر کیا اندیشہ۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔